کیا شاندار داستان ہے، کیا شاندار شخصیات ہیں. اللہ کرے کہ اس بار جب ہم قربانی کریں تو کاش ہماری آنکھوں میں آنسو بھی ہوں کہ اللہ تو نے ہم پر کتنی آسانی کی. کبھی امیجن تو کریں اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا ایک بچہ قربان کریں. آپ سوچیں کبھی ہم یہ کر سکے؟ ہم تو کتنے ناتوان ہیں، ہم پر کتنی آسانی کر دی گئی. انہوں نے تو قربان کر دیا تھا نا. حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب مل گیا، ذبح نہ ہوئے مگر ذبیح اللہ کا لقب ملا کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا. اللہ نے وہ امتحان لیا اور اس کے بدلے پھر جنتی مینڈا عطا فرمایا. لیکن ہم پر تو یہ مشکل نہیں ہے، مگر افسوس یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے. استطاعت کے باوجود مال ہوتا ہے پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں. کئی گھروں میں دیکھا کہ 10 افراد رہنے والے 1-2 بکرے لے آئے، بس سب کی قربانی ہو گئی. کیوں؟ آج مال خرچ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. اچھا کرتے ہیں تو بوجھ سمجھ کر، خوش دلی سے نہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں تو یہ قربانی بہت خوش دلی کے ساتھ انجوائے کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے اس قابل بنایا. اور اللہ کریم پھر سنو اس قربانی کا جو اجر ہے، حدیث پاک سنے تو صحیح. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے. ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ٹھیک ہے؟ جانور میں کتنے بال ہوں گے؟ تو جتنے جانور کے بال ہیں گویا ملینز اینڈ ملینز، لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں قربانی کرنے والے کو. پھر کس بات کا غم ہے؟ اور سنیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. اب اس میں کیا شرط ہے؟ اس میں خوبصورت بات کیا؟ خوش دلی، یعنی دل خوش ہو، بوجھ نہ فیل کرے یار سال پورا ہو گیا پھر خرچہ آ گیا پھر قربانی کرنی پڑے گی. نہیں، اللہ پاک تیری مہربانی، تو نے زندہ رکھا، پھر یہ دن دکھائے اور مجھے اس قابل بھی کیا ہے کہ میں تیری راہ میں قربان کروں. اور پھر بندہ یہ توجہ کرے کہ مالک میں کیا، میری اوقات کیا، میرے پاس تو اخلاص بھی نہیں ہے، تو نہیں دیا تھا، تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، مہربانی تیری ہوگی جو تو قبول فرما لے. ہمیں تو اس بات اور پھر یہ قربانی یاد کریں کہ حضرت ابراہیم تو اپنے بچے کو قربان کرنے گئے تھے. مجھ سے تو اپنی خواہشات قربان نہیں ہوتی، بلکہ علماء نے بڑی پیاری پیاری نیت عطا فرمائی. ہم نے امیر اہل سنت سے سیکھا کہ قربانی کے وقت بندہ یہ سوچے اور یہ نیت کرے کہ آج میں اپنی بری خواہشات کی بھی قربانی کر رہا ہوں، اسے بھی ذبح کر رہا ہوں. آج میں گندی اور بری عادتوں کو بھی ذبح کر رہا ہوں. آج میں جب مال قربان کرنے کی نیت کر رہا ہوں تو ساتھ اپنا وقت بھی اب اللہ کی راہ میں دوں گا، اس کی بھی قربانی دینے کی نیت کریں. اور کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے تو جان قربان کرنے کی بھی باری آئے تو اللہ ہمیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم اس قربانی کے اس پورے فلسفے کو سمجھیں اور اس خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئے ہائے، ایک خون کا پہلا قطرہ گرنا ہے قربانی کا اور قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے اس میں ذرا بھی کنجوسی نہ کریں، بالکل خوش دلی کے ساتھ بہترین جانور. اچھا پھر عجیب عجیب باتیں پھیلائی جاتی ہیں، عجیب عجیب وسوسے. ارے جناب اتنا بہترین جانور کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو کچھ غریبوں کی مدد کر دی جائے، قربانی کی جگہ کچھ اور کر دیا جائے، یہ بھی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ ہر بقرہ عید میں ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یار ہم نے تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس بار قربانی نہیں کریں گے، کسی غریب کا بھلا کر دیں گے. پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جن کو ہر بار جب بھی انسان مسلمان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حکم بجا لانے کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہر بار ہوتا ہے، چاہے وہ حج ہو، اتنے حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ. اچھا جناب اچھی اچھی مسجدیں بناؤ، اس پہ بھی ان کو پرابلم ہو جاتا ہے. یعنی جب بھی انسان دین متین پر خرچ کرنے کی، مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. آج تک کبھی نہیں سنا کہ جناب اتنے مہنگے موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی مدد کر دیں. لاکھوں کروڑوں روپے شادی پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی مدد کر دیں. یہ آتش بازی نیو ایئر پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں کوئی یاد نہیں آئے گا. آپ دیکھیں جب بھی مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کریں گے، کسی اسلامی تہوار یا اللہ کریم کی بارگاہ میں اور اللہ والوں کی یاد میں خرچ کرنے کی بات کریں گے تو ایکچولی پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. وہاں پر دین سے دور کرنا ہے، اللہ والوں سے دور کرنا ہے، اللہ والوں کی یادوں سے دور کرنا ہے. تو ہمیں ان وسوسوں میں نہیں آنا، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے افضل عمل کوئی اور نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر
جانور ذبح کرنا افضل ترین کام ہے تو انشاءاللہ ہم نے لبیک کہہ کر خوش دلی کے ساتھ جانور قربان کرنا ہے. اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ استطاعت ہوتے ہوئے بھی, افورڈ کرنے والے ہوتے ہوئے بھی جو قربانی نہیں کرتے انہیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا, جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو وسعت ہے تو ضرور قربانی کیجئے. اور سبحان اللہ, ہمیں اللہ کرے کہ ہم قربانی کے اس فلسفے کو سمجھیں. اور پھر ذرا اور آگے چلتے ہیں کہ یہ جو مینڈھا تھا, جنتی مینڈھا تو تھا, اس کا پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ, اس کے بارے میں بھی تفصیل کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھا ذبح فرمایا, اور بعض مفسرین کا کہنا یہ کہ وہ مینڈھا جنت سے آیا تھا, اور یہ وہی مینڈھا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا. اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا. سبحان اللہ, یہ وہ مینڈا تھا جو حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا. یہ الگ واقعہ ہے اور وہ بھی قرآنی واقعہ ہے. اب اسی طرح جنتی مینڈے کے جو سینگ تھے نا, حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس مینڈے یعنی دمبے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے, یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی, ایک ایسا بھی وقت آیا تھا جب وہاں آگ لگ گئی تھی تو وہ سینگ جل گئے, ورنہ وہ زائرین اس کا دیدار کیا کرتے تھے. اچھا, یہاں ایک بڑی اہم بات قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بڑے ہی پیارے رسالے جو میں تقریباً بیان کر رہا ہوں نا, یہ بہت پیارا رسالہ ہے, یہ ضرور پڑھا کریں, ان دنوں میں تو زیادہ پڑھا کریں, اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی پڑھ کر سنائیں. اور اس کا نام ہے بیٹا ہو تو ایسا. واقعی بیٹا ہو تو ایسا, کیا بیٹا ہے, کیا والد ہیں, کیا والدہ ہیں, یہ خاندان ہی نرالا ہے. سبحان اللہ. تو اب کیا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم نے تو خواب دیکھا تھا اور خواب دیکھ کر آپ نے یہ عمل کیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر کوئی خواب دیکھ کر اپنا بیٹا ذبح کر سکتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا. تو کیا خوبصورت آپ نے اس کی تربیت فرمائی کہ یاد رہے, کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے بچے یا کسی دوسرے کے بچے یا انسان کو ذبح نہیں کر سکتا. کرے گا تو سخت گناہگار اور عذاب جہنم کا حقدار قرار پائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے, یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. ان حضرات کا امتحان تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح کیا. تو سبحان اللہ, یہ ہماری تربیت کے لیے ایک شاندار واقعہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے درس حاصل کریں, اور مزید اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی تو قربانی تھی نا, کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ کر مکہ پاک جہاں بھی آباد بھی نہیں ہوا تھا آپ وہاں چھوڑ کر آ گئے. کھانے پینے کا بھی زیادہ سامان نہیں تھا. بی بی ہاجرہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑتی تھی. اچھا, یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ ہم صفا مروہ کے درمیان جب سعی کرتے ہیں تو نارمل چلتے ہیں, اور جب میلین اخضرین آ جاتے ہیں, گرین لائٹس آتی ہیں تو ہم دوڑنے لگ جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بی بی ہاجرہ ماں تھی نا, آپ کے بیٹے کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پیاسے تھے, تو آپ چلتے چلتے اپنے بیٹے کو دیکھتی جاتی, مگر اس کے درمیان ایک بیچ میں چھوٹی سی پہاڑی بھی آتی تھی جس میں بیٹا نظر نہیں آتا تھا. تو ماں کی بے چینی بڑھ جاتی تھی اور آپ اس جگہ پر دوڑتی تھی. جتنے قدم آپ نے دوڑ کر طے کیے ہر چکر میں, کیونکہ اس وقت بچہ نظر نہیں آتا تھا, تو اللہ اکبر, اللہ کو اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ اب مردوں کے لیے باقی صفا مروہ میں تو نارمل چلنا ہے, مگر جب وہ گرین لائٹس آتی ہیں, وہ مقام آتا ہے جو اللہ کی پیاری بندی دوڑی تھی اپنے بچے نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے اور پانی کی تلاش میں, تو ہمارے لیے یہ دوڑنے کا حکم ہے. اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس عظیم خاندان کی برکت ہمیں عطا فرمائے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو حج پر گئے ہوں, وہ جو حج پر گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائے. جو تڑپ رہے ہیں اللہ انہیں بھی یہ سفر نصیب فرمائے, اور جو قربانی کر رہے ہیں پوری دنیا میں اللہ کریم ان سب کی قربانیاں قبول فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میں نے بیان جو کیا, تقریباً میں نے یہ بیان کہ رسالہ بیٹا ہو تو ایسا رسالے سے کیا. یہ رسالہ کمال کا رسالہ ہے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, اس کو تقسیم کریں, اس کو پڑھیں. یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. 46 پیجز ہیں,
اس رسالے کے، اور یہ صرف 35 روپے کا ہدیہ ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو خرید فرمائیں، چاہیں تو اسے dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ سبحان اللہ، پھر زندگی میں کبھی کوئی قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو انسان کو یہ بات یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانی دینے والا بنا دے۔ اب آئیے چلتے ہیں، ہمارے پاس کچھ تاثرات ہیں جو ماشاءاللہ دنیا بھر سے عاشقان رسول فیضان مدینہ آتے ہیں امیر اہل سنت کی مدنی پھول سے پہلے۔ آئیے ہم پہلے وہ تاثرات سنتے ہیں۔